حضرت عیسیٰ نے دنیا میں واپس آنا ہے. یہودی مانتے ہیں ان کے مسیح نے آنا ہے, عیسائی کوئی ایک ڈینومینیشن بھی ایسی نہیں جو نہ مانتی ہو. ٹھیک ہے, پہلے سے ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خالی اس چیز کو ریفیوٹ کیا کہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مرنے کے بعد دوبارہ آئیں گے, کیونکہ یہودیوں نے قتل کیا. یہودی کہتے ہیں ہم نے مار دیا, اور عیسائی کہتے ہیں انہوں نے مار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, وما قاتلوا وما صلبوا, نہ وہ قتل ہوئے جو یہودی کہتے ہیں, نہ وہ صلیب پہ چڑھے جو عیسائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ مقدمہ قرآن سے آنا چاہیے کہ, اور نہ ہی وہ دوبارہ آئیں گے. یہ آیت کیوں نہیں؟ ساتھ ہی اس سے بہتر کیا موقع تھا یہ والی بات بتانے کا کہ یہ مانتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے, نہیں ہوئے, وما قتلوا. یہ مانتے ہیں وہ صلیب پہ چڑھے, نہیں ہوا, وما صلبوا. اور یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ چھاپ مار دیتے. حامدی صاحب اس وقت جو پورا کا پورا مقدمہ کھینچ رہے ہیں, وہ یہ لٹرلی برملا اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فلاں جگہ پہ یا فلاں جگہ پہ بتا دیتے, سورہ مائدہ میں بتا دیتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ بیانیہ کرنا ہے کہ او عیسیٰ یہ تمہارے نام پہ کیا تہمت لگا رہے ہیں, تو حضرت عیسیٰ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جو آپ نے مجھے کہا تیرے سے کہنے کے لیے. یہ جھوٹ ہے جو تیرے پہ تہمت باندھ. یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو آنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ ہی کیا آرگیومنٹ استعمال کر رہا ہوں, وما قتلوا وما صلبوا, یہاں پہ آنا چاہیے تھا کہ یہاں, اور نہ ہی عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. یہ تو مانتے ہیں نا, ہم نے تو نہیں گھڑی نہ کہانی, سمجھ ہم نے گھڑی ہے, ہم نے گھڑی. تو کیا عیسائیوں نے نہیں گھڑی ہوئی تھی پہلے کہانی؟ کیا یہ نہیں ہم نے پہلی دفعہ گھڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے؟ پورا کا پورا 3 بلین کرسچنز کا اس وقت, اور پتہ نہیں کتنے اور بلینز نے آنا ہے, اور کتنے ایک بلینز کچھ گزر چکے ہیں. 2025 سال سے ایک سب سے بڑا ریلیجن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. قرآن پاک نے آتے ہی سب سے پہلے اس کا ریفیوٹ کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, ہسٹری جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو انٹینسٹی نہیں پتہ چلے گی. پکی گرفت تھی صحابہ کی, ورلڈ ویو کتنا اسٹرانگ کیا ہوا تھا انہوں نے. پرجیا کی روم سے لڑائی ہو رہی ہے اور مکہ کے اندر ڈیٹیل انالیسس صحابہ کے بیچ میں ہو رہا ہے. بس سوچیں, دیز آر بیر منیمم ہے, اسپیشلی الیگزینڈریا کی, گریس کی, روم کی, حجاز کی, جروسلم کی. 3500 قبل مسیح سے لے کے 600 سے 700 ہجری تک کا یہ والا ٹینیور اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا, سوری پھر آپ کو تو یہ نہیں پتا کس اینگل سے قرآن نے, کیونکہ قرآن تو ہسٹری کو بیک کرتے ہوئے بات کرتا. تو آپ سوچیں ذرا, ایک میں سمپل سا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ تو عزیر کو اللہ کا بچہ مانتے ہیں, تو آپ ایک یہودی دکھا دیں دنیا میں جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے, سمجھ رہے؟ نہیں ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہیں, تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ ہسٹری پڑھے بغیر آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب میں آپ کو 700 سے زیادہ ایگزامپلز دوں صرف قرآن پاک سے جو ہسٹری کو پورا احاطہ کیے بغیر یو کی ناٹ ایون ٹیل کہ قرآن پاک کی آیت کس کانٹیکسٹ کے اندر ان کو ریفر کرتی ہے. وما قتلوا وما صلبوا, آج تک بحث چل رہی ہے. ابھی اب تو مسلمان بھی شروع ہو گئے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. ہسٹری پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے نوح کے سیلاب کے اوپر ریجیکشن شروع ہو گئی. مطلب یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, یہ کسی ایک خطے میں یا کسی ایک کتاب کی یا کسی ایک ڈیموگرافک کی آواز نہیں تھی. آپ جب تک اس پورے کرے کو اپنی ہسٹری کے اندر سے ایک سٹیپ کرتا آگے لے کے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے پھر قرآن پاک کی ٹائمنگ نہیں دیکھیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ قرآن اپنا مقدمہ کن اے پرائری کانسیپٹس کے اوپر لے کے. اے پرائری کا مطلب ہے قرآن سے بھی پہلے جو بیس کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے ایک انفورسمنٹ کی جا رہی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن پاک نے وہ والی چیزیں جو کہ عرب کے یا یہودیوں کے یا پیگنز کے کانسیپٹس میں پہلے سے تھی جو صحیح تھی, ان پہ مقدمہ کھینچا ہی نہیں, اور جو ان کے پاس پہلے سے تھی اور غلط تھی ان کے اوپر مقدمہ برملا کھینچا ہے. السلام علیکم, جس میں فیصل مان شوق سے ہوں گے. شیخ اس ویڈیو میں 2-3 باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل سیئنگ کہ دی امپورٹنس آف نوئنگ ہسٹری آف اسلام, اور جو بنی نوع انسان کی ہسٹری ہے جب تک آپ اس کو انالائز نہیں کریں گے, اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں, تو آپ کو کبھی بھی قرآن کی وہ ڈیپتھ سمجھ نہیں آ سکتی ہے کہ قرآن جس ٹائم پہ قرآن جس فریکوینسی میں اتارا گیا, قرآن جس فریکوینسی میں ہم سے بات کر رہا تھا, اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کیا اسٹوری چل رہی ہوتی ہے. لائک اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی وہ ہسٹری کو دیکھیں, اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کو دیکھیں تو بہت سے ایسے ہیں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سیلاب صرف اور صرف ایک خطے پہ آیا تھا.
کیونکہ اگر ہم نوح علیہ السلام کے اس سیلاب کا ذکر کریں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیلاب صرف اور صرف ایک خطے پہ آیا تھا، کیونکہ نبیوں کا جو بھی ایک عذاب کی وہ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ان کی قوم کے لیے آتی ہے، پوری دنیا پہ نہیں آتی ہے۔ مگر قرآن میں یہ چیز ہمیں ثابت دیکھنے کو ملتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب پوری دنیا میں آیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا، کیونکہ جب تک ہم ہسٹری کو نہیں پڑھیں گے، جب تک ہمیں اپنا ایک فرام دا ویری بگننگ جب سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں وہ نہیں سمجھ آئیں گی، تو پھر ہم کس طرح اتنے بڑے لیول پہ جا کے چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہودیوں کی بات کی جائے تو ان کے بچے کو ان کی ہسٹری کا پتہ ہے، ان کے سب چیزوں کا پتہ ہے، اور یہاں پہ ہمارے اتنا زیادہ ایک فرقہ پرستی اور اتنا زیادہ ان چیزوں کو نیرو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی اس بیک گراؤنڈ سے، اس اپنی سرکل سے باہر نکل کے سوچ ہی نہیں سکتے ہو۔ ایک بندہ دوسرے بندے کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح کی چیزیں معاملات بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہسٹری کو بلری کرنے کے لیے سب سے مین رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ہسٹری پتہ لگ جائے کہ ہمارے صحابہ اکرام کس طرح ورلڈ ویو کریٹ کر رہے ہوتے تھے اور کس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، تو ہمیں پوری ایک روڈ میپ بنانے کے لیے کوئی اتنا زیادہ مشکل کریٹ نہیں ہوگی۔